अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की अली अमीन गंडापुर से बिलाखिर मुलाकात करवा दी गई है। बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं इस मुलाकात के बाद। आपको सारा बैकग्राउंड भी बताता हूं और आगे की क्या मनसूबाबंदी है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि फार्म 47 पर कायम हुकूमत किस कदर फिरौनियत, किस कदर रौनत का मुजाहरा कर रही है। कल नया पाकिस्तान ट्विटर अकाउंट ने एक गलती की, एक वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें मरियम नवाज शरीफ किसी जहाज नुमा हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। उन्होंने ये पोस्ट कर दिया हेलीकॉप्टर में सफ़र। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। इसके बाद अज़मा बुखारी ट्वीट करती हैं कि इस अकाउंट ने झूठ फैलाने का वतीरा बना लिया है, अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ऊपर मरियम नवाज लिखती हैं, अज़मा Action must be taken against this account that is spreading lies. Please report to cybercrime. नाज़रीन इकराम, अब नया पाकिस्तान ने महज एक वीडियो डाली जिसमें नवाज शरीफ मौजूद हैं, मरियम मौजूद हैं और बाकी लोग भी मौजूद हैं और सिर्फ लिखा है हेलीकॉप्टर में सफ़र। ये नहीं बताया कहाँ का सफ़र, ये नहीं कहा कि ये सफ़र कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस पर FIA साइबर क्राइम लगाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसको फार्म 47 पे वजीर आला बनाया गया है। उसकी रौनक देखें कि खुद ट्वीट करके कह रही है कि ज़रा साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि नया पाकिस्तान वाले से तकलीफ है, वो हर जगह जाके कवर करता है, वो तहरीक इंसाफ के जलसे भी कवर करता है, छोटे छोटे प्रोटेस्ट कवर करता है, कोर्ट हेयरिंग्स को कवर करता है, ख़ास तौर पर पंजाब में भी। तो अब कोई महफूज नहीं है। ये जो लोग मजाक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉकर बन जाएं। शहबाज शरीफ लंबे लंबे बूट पहन के चला जाता है, मरियम नवाज रोज टिकटॉक पे वीडियोस बना रही है, कभी किधर घुस जाती है, कभी किधर। अंडरस्टैंड करें कि इनको नौकरी ही यही मिली है। जो पीछे मनसूबा साज हैं, क्योंकि मुल्क तो वो चला रहे हैं, तो इनको कहा गया है कि जितना वीडियोस के सामने रहोगे, जितना पब्लिक के सामने रहोगे, हमें उतना कवर मिलेगा, हमें कवर प्रोवाइड करो। इनको सिर्फ नौकरी इसलिए मिली है और हमेशा मिलती है नून लीग को कि नून लीग बेहतरीन कवर प्रोवाइड करती है। यह कवर माजी में पीपल्स पार्टी ने फराहम नहीं किया, इस बार यह कवर पीपल्स पार्टी भी फराहम कर रही है। इस बार एक ऐसा मार्शल लॉ लगा है जिसको ये सारी जमातें मिलकर कवर फराहम कर रही हैं, इसलिए ज्यादा मीडिया पे आ रहे हैं, इसलिए टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं, इसलिए रोज वीडियोस डाली जाती हैं सोशल मीडिया पे, इसलिए अखबारों में बार बार नवाज शरीफ, मरियम और शहबाज की तस्वीरें आती हैं। 24 घंटे मीडिया पे इनके नाम का प्रोपेगेंडा चलता है, क्योंकि ये कवर इन्होंने प्रोवाइड करना है, इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अब आपको बेहतर समझ आएगा कि वीडियोस क्यों बनाते हैं, क्यों लंबे बूट पहनते हैं। हकीकत इनकी यह है कि इंडस रिवर की जो अथॉरिटी है उसकी तब्दीली, शहबाज शरीफ को एक फ़ोन आता है बकौल नजम सेठी के, और वो बगैर सोचे समझे तकर्री कर देते हैं। बाद में पता चलता है पता नहीं कानूनी था या गैर कानूनी था। तो शहबाज शरीफ को फ़ोन पर जो कहा जाता है वो वही ऑर्डर लिख देते हैं। बस टोटल सामने फेस रखने के लिए ये जॉब है, इसलिए इनसे ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ना इनसे ज़्यादा गिले करें, क्योंकि इनकी नौकरी है, ये वही कर रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, आते हैं एक अच्छी खबर की तरफ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दी थी, ये अब तस्दीक हो गई है। मुराद सईद के सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात आज़म सवाती ने खुद जमा कराए हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात क्यों ज़रूरी थी और इस मुलाकात के बाद के हालात क्यों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे पूरे पाकिस्तान की सियासत पर। अली अमीन गंडापुर ने जो शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनाई थी, आपको याद होगा कल या परसों जब मैंने इस पे वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा था कि तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी, बहुत अगली पिक्चर थी। कल इमरान खान ने इस चीज़ को इंडोर्स किया है। मींस ये एक नेचुरल सोच है किसी भी ईमानदार बंदे की होगी कि अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ के साथ, इन चोरों के साथ तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। यही इमरान खान ने कल कहा कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर के सर पर नाअहली की तलवार लटकाई है, क्योंकि मनसूबा साजों ने, और सिर्फ नाअहली की तलवार नहीं है, अली अमीन गंडापुर को डायरेक्ट धमकी दी गई है या नहीं दी गई है वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये पैगाम तो उनको पहुंचा दिया गया है कि ना सिर्फ तुम्हें नाअहल करेंगे
بلکہ 9 مئی کے کیس میں تمہاری گرفتاری بھی ڈالیں گے اور تمہیں سزا بھی دلوائیں گے اگر تم نے عمران خان والا رستہ چنا اور ہماری خدمت نہ کی۔ اس تناظر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اب علی امین گنڈا پور کی ملاقات کروا دی گئی ہے، باقاعدہ کسی ہال میں یہ ملاقات کروائی گئی ہے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو، عمران خان کا تو میسج بظاہر یہی ہے کہ کنفرنٹیشن کرنی پڑے گی اپنا حق لینے کے لیے، اپنا حق چھیننا پڑے گا، ایسے نہیں ہمیں ملے گا، اگر ہم لیٹ گئے جائیں گے تو وہ ہمارے اوپر چڑھتے جائیں گے۔ اب علی امین گنڈا پور باہر آ کے کیا کرتے ہیں، کس طرح کے ایکشن لیتے ہیں اور کیسے صوبہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیں واضح کر دے گا کہ وہ ڈر گئے ہیں نااہلی اور 9 مئی کے نام سے، یا وہ سٹینڈ لیں گے اور وہ اپنی نااہلی کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، جو کہ انہیں کر دیا جائے گا اگر عمران خان ڈیل نہیں کرتے۔ منصوبہ سازوں کا اس ٹائم سب سے بڑا ڈائلاما یہ ہے کہ منصوبہ ساز اور چور آپس میں نتھی ہو گئے ہیں۔ پوری قوم چوروں کو اور چوکیداروں کو چور ہی سمجھتی ہے۔ چوروں کو اور چوکیداروں کو جب آپ ایک ہی لینس سے دیکھیں گے تو آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہے، یعنی جو چوکیدار ہیں ان کی کریڈیبلٹی صفر ہے۔ اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ انہیں واپس دیا جائے اور عمران خان کو حکومت بنانے دی جائے، وفاق میں بھی ایک تو یہ طریقہ ہے اور پنجاب میں بھی۔ لیکن منصوبہ سازوں نے دوسرا طریقہ اپنایا کہ ہم ایک بار عوام میں یہ ثابت کریں گے کہ یہ انہی کی طرح کرپٹ ہے اور یہ انہی کی طرح کا ایک بندہ ہے، اب زیادہ اس کو ہائی پیڈسٹل پر نہ رکھیں، یہ انہی کی طرح کا ہے اور اس کے لیے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان سے ہم ڈیل کر لیں، مطلب عمران خان اس سسٹم کو قبول کر لے، دھرنے جلسوں سے انکار کر دے، اگر باہر بھی آتا ہے 2 4 6 مہینے یا سال بعد بھی تو عمران خان خاموش ہو جائے اور ہم یہ ثابت کر سکیں کہ دیکھو بات تو اقتدار کی تھی، ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، دیکھو مان گیا ہے، تو بات تو اقتدار کی تھی، کوئی حقیقی آزادی وغیرہ تو نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو عمران خان کے لیے جو القادری ٹرسٹ کیس تیار کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بہر صورت سزا دینی ہے، حالانکہ اس میں کچھ نہیں ہے، وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گواہ نے سارا کیس ہی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ وٹنس سے جب کراس ایگزامینیشن ہوا، جب جرا ہوئی اس پر، تو اب آپ نے اس کے جوابات سننے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کیس میں جان ختم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ سزا دینی ہے تو یہ دے ڈالیں گے۔ بہرحال آپ یہ سن لیں کہ وٹنس نے جوابات کیا دیے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی میں شامل نہیں۔ سی ایف او القادر یونیورسٹی القادر ٹرسٹ کے ملازمین کی ہیرنگ اور فائرنگ میں عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ٹرسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلوں سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی، تمام اثاثے ٹرسٹ کے مفاد کے لیے ہیں۔ سی ایف او القادر یونیورسٹی یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کی زمین القادر یونیورسٹی کے قیام کے مقصد کے لیے ہی تھی۔ یہ درست ہے کہ ٹرسٹ کے اثاثوں سے ٹرسٹی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹی کا رشتہ دار یا ملازم بھی ٹرسٹ کے اثاثوں سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹی ٹرسٹ کی زمین کو مستقبل میں ذاتی استعمال کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے، یعنی یہ استعمال کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی درست ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ٹرسٹ کی زمین اور اثاثوں کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری ٹرسٹ میں پڑھنے والے طلباء اور فیکلٹی ممبرز ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ٹرسٹ کے ٹرسٹی کسی بھی صورت ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری نہیں ہیں۔ تو سی ایف او جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے ہیں، انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں، اس کے بعد یہ کیس ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے۔ اتنا کریڈیبل وٹنس جب سامنے آ کے سب کچھ بتا دیتا ہے اور باقی ساری چیزیں کاغذات سے ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ یہ ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ اگر اگلے 6 سے 8 ہفتوں میں عمران خان کو توشہ خانہ اور سائفر کے کیسوں میں ریلیف ملتا ہے تو اس کیس میں سزا سنا دیں گے، فوری طور پر نیکسٹ سزا اسی کیس میں سنا سکتے ہیں۔ باقی جو کیسز ہیں، جب فوجی عدالتوں میں معاملات چلنے کا کیس کلیئر ہو جائے گا سپریم کورٹ سے تو پھر وہاں پہ چلیں گے۔ ظاہر ہے عام عدالتوں میں تو اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورتحال میں کہ جب اتنا واضح ہو گیا ہو پھر بھی سزا دینا، یہ سسٹم ننگا ہو رہا ہے اور سسٹم پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے عمران خان کی انڈورسمنٹ اس سسٹم کو چاہیے۔
ورنہ یہ سسٹم چل نہیں سکے گا، اور وہ انڈورسمنٹ لینے کے لیے یہ ڈیسپریٹ ہیں۔ عمران خان کی بات بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے تو ان کے سارے پلان ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ عرب ممالک سے وعدے کر چکے ہیں انہیں زمینیں دینے کا، انہیں فارمنگ کروانے کا، بہت سارے وعدے ہو چکے ہیں، کچھ پاکستان کے مفاد میں ہیں اور کچھ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان آئے گا، وہ صرف پاکستان کا مفاد دیکھے گا، اور جو پاکستان کے مفاد کے خلاف فیصلے ہوں گے وہ تبدیل کرے گا۔ اسی طرح یہ باقی ممالک سے بھی وعدے کر چکے ہیں، گارنٹیاں دے چکے ہیں، اور شاید ایڈوانس میں پیسہ بھی پکڑ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو چلانے کے لیے اب ہم نے پاکستان کے اثاثے اور پاکستان کا مال وغیرہ بیچنا ہے، کیونکہ عمران خان اگر نہیں ہوگا اقتدار میں تو عوام کی سپورٹ تو نہیں ہے اس حکومت کے ساتھ۔ جب عوام انویسٹمنٹ نہیں کرے گی، عوام اپنا پیسہ نہیں لگائے گی، تو پھر آپ کو اپنے اثاثے بیچنے پڑیں گے، گھر کی ضروری چیزیں بیچنی پڑیں گی۔ اس ٹائم یہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ گھر کی ساری ضروری چیزیں، ضروری سامان ہم نے بیچنا ہے اور ملک کو اس طرح سے ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلانا ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔